جی چاہتا تھا کہ عربی زبان میں ہی مقالہ پیش کیا جائے، ولیکن اختصرت الکلام فی اللغۃ الاردیہ، میں اردو میں صرف مقالے کا خلاصہ ہی پیش کروں گا۔ تو خانقاہ بابا جی صاحب لاروی ایک تحقیقی اور تاریخی مطالعہ، چونکہ مجھے 10 منٹ ملے ہیں، انشاءاللہ میں 9 منٹ میں ہی ختم کر دوں گا۔ جموں کشمیر کی سرزمین قدرت باری تعالیٰ کی صناعی کا ایسا دل فریب شاہکار ہے جس کی مثال روئے زمین پر کم ہی ملتی ہے۔ یہاں کے آبشاروں کی نقرئی جھنکار، برف پوش پہاڑوں کی سربفلک چوٹیاں، سانپوں کی مانند بل کھاتی ندیاں، گھنے اور سرسبز جنگلات، رنگ و خوشبو سے لبریز باغات اور لہلہاتے کھیتوں کا دل فریب سبزہ زار، سب مل کر حسن فطرت کا ایک ایسا دل نشین مرقع پیش کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کے دل و دماغ میں قوس و قزح کی رنگینیاں رقص کرنے لگتی ہیں، روح مستانہ ہو جاتی ہے اور دل حیرت و سرور کے عالم میں کھو جاتا ہے۔ بقول شاعر گر فردوس بروئے زمیں است، ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است۔ یہ خطۂ جموں کشمیر نہ صرف اپنی طبعی و فطری خوبصورتی کے لیے مشہور ہے بلکہ روحانیت و عرفان کے فیوض سے بھی معمور ہے۔ یہ سرزمین اولیاء صلحاء کی آماجگاہ رہی ہے جہاں سے ایمان و یقین کی خوشبو چار دانگ عالم میں پھیلی۔ اسلام کی روشنی یہاں اولیاء کرام کی مساعی جمیلہ اور فیوض باطنی کے ذریعے پہنچی۔ انہی برگزیدہ ہستیوں میں سلسلہ لار کے مشاہیر اولیاء کرام کا نام نہایت درخشاں ہے۔ لار شریف کی خانقاہ و درگاہ اس وادی کے روحانی مراکز میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے، ایک ایسا مرکز جہاں دلوں کو اطمینان، روحوں کو تسکین اور نگاہوں کو جمال حق کی جھلک نصیب ہوتی ہے۔ خانقاہ لار شریف کے روح رواں اور سرچشمہ فیوض و برکات سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے عظیم صوفی مصلح حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ وہ برگزیدہ ہستی ہیں جن کے فیضان نظر نے وادی کشمیر کے روحانی افق کو نور یقین سے منور کر دیا۔ حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت میاں نظام الدین کیانوی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل میں سنجوڑا بالاکوٹ ضلع مانسیرہ ہزارہ کی جائے ولادت و سکونت کو خیر آباد کہا اور بابا نگری وانگت کو اپنا مستقل مرکز اقامت بنایا۔ 19ویں صدی کے آخری اشروں میں ہونے والی یہ ہجرت بظاہر ایک عام سا واقعہ معلوم ہوتی ہے، مگر حقیقت میں یہ تاریخ روحانیت کا وہ تابناک باب ہے جس نے ایک گمنام اور مفلس خانوادے کو قیامت تک کے لیے عزت، ناموری اور دینی و ملی قیادت کا امین بنا دیا۔ یہ ہجرت گویا خیر و برکت کا دروازہ ثابت ہوئی۔ اس روز سے آج تک اس خاندان لاروی نے دین و علم، ادب و اصلاح اور سماج و سیاست کے ہر میدان میں ایسی تابندہ مثالیں قائم کیں کہ ان کے نقوش جمیل وقت کے پردے پر ہمیشہ روشن رہیں گے۔ اگرچہ بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ کی رسمی تعلیم صرف قرآن مجید کے ناظرہ تک محدود رہی، لیکن رب کریم نے انہیں علم لدنی کے ایسے خزانے عطا کیے کہ وہ اپنے عہد کے ممتاز علماء و عارفین میں شمار ہونے لگے۔ ان کے علمی اور روحانی جواہر پارے، ان کی 2 بے مثال تصنیفات اسرار کبیری اور ملفوظات نظامیہ کے اوراق میں آج بھی چمک رہے ہیں۔ یہ دونوں کتابیں تصوف و سلوک کے باب میں دائرۃ المعارف یعنی انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرت بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمہ پنجابی زبان کے صاحب طرز شاعر بھی تھے۔ ان کی شاعری میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، حمد الہی اور اصلاح معاشرہ کے نغمے جھلکتے ہیں جن سے دل نرم اور روح منور ہو جاتی ہے۔ حضرت بابا جی صاحب لاروی بر صغیر کے ان عظیم مشاہیر میں سے ہیں جنہوں نے اپنے عہد کی فکری و اعتقادی فضا میں مسلک اہل سنت کی نمائندگی کا حق ادا کیا۔ آپ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ کے ہم عصر تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امت مسلمہ علمی و فکری کشمکش سے گزر رہی تھی۔ مستشرقین کی فکری یلغار اور ان کی دقیقہ سنجی نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراضات اور گستاخیوں کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ایسے نازک اور پرآشوب دور میں بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ نے عزم سمیم کے ساتھ میدان دعوت و ارشاد میں قدم رکھا اور یہاں کے عوامی مزاج اور زبان کے مطابق عقائد اہل سنت کی تجدید و احیاء کا بیڑا اٹھایا۔ ان کی نگاہ ایمان اور عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ جب نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تو الفاظ جیسے ان کے دل سے نہیں عشق کے آتش فشاں سے پھوٹتے۔ اپنی ایک نعت میں فرماتے ہیں: طاہت یاسین مزمل کی کچھ صفت سناواں، عزیز رعوف رحیم کا حاوے میں پلے اری جاواں۔
گویا وہ عرض کر رہے ہیں، اے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کس نام سے پکاروں؟ آپ کو طٰہٰ کہہ کر یاد کروں یا یاسین و مزمل کہوں؟ قرآن کریم میں آپ کے اوصاف حمیدہ کے لیے عزیز، رؤوف، رحیم جیسے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ آپ کی مدخان، آپ کی شان اقدس ایسی ہے کہ عقلیں حیران ہیں، زبانیں قاصر اور دل سراپا عشق و شوق میں ڈوبے ہوئے۔ میں تو بس یہی جانتا ہوں کہ آپ پر قربان ہو جانا ہی میری سعادت مندی ہے۔ حضرت بابا جی صاحب لاروی قدس سرہ کا یہ نعتیہ بند صرف عقیدت کا مظہر نہیں بلکہ عقائد اہل سنت کے دفاع کا ایک دلاویز اسلوب بھی ہے، جس میں علم کی گہرائی، عشق کی گرمی اور ایمان کی روشنی یکجا نظر آتی ہے۔ میرے ایک تحقیقی مقالے کا عنوان ہے حضرت بابا جی صاحب لاروی اور امام محمد رضا محدث بریلوی کے عقائد و نظریات کی ہم آہنگی، ایک جائزہ، جس میں نے دونوں شخصیات کے فکری و اعتقادی اشتراک کو دلائل اور متون کی روشنی میں واضح کرنے کی سعی کی ہے۔ یہ دونوں بزرگ اگرچہ جغرافیائی اعتبار سے مختلف خطوں سے تعلق رکھتے تھے، مگر فکری لحاظ سے ایک ہی سرچشمہ ایمان و محبت سے فیضیاب تھے، وہ سرچشمہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تعظیم مصطفیٰ سے لبریز ہے۔ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں دونوں حضرات کے ہاں شان رسالت کے اظہار، الفاظ کے انتخاب اور موضوعات کی لطافت میں ایسی ہم آہنگی پائی جاتی ہے جو کسی ایک روحانی مکتب فکر کی عکاسی کرتی ہے۔ در حقیقت اگر اس پہلو پر علیحدہ تحقیقی مقالہ تیار کیا جائے تو وہ دونوں حضرات کے جمال عشق مصطفیٰ کا حسین مرقع بن جائے۔ دونوں کی نعتیہ شاعری میں ایک نمایاں قدر مشترک یہ ہے کہ زندگی بھر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں ڈوبے رہنے کے باوجود جب مدح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کی بات آتی ہے تو دونوں مدح و ثنا میں دونوں حضرات عجز و نیاز کے دامن میں پناہ لیتے نظر آتے ہیں۔ وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی ثنا بیان کرنا نہ عقل انسانی کے دائرے میں ہے، نہ زبان بشر کی وسعت میں۔ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اور حضرت بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمہ نہایت سادگی مگر گہرے احساس کے ساتھ اسی مفہوم کو یوں ادا کرتے ہیں، مدا خان ابدا جسدا آپ اللہ عہدے شان تاں کس بیان کیتے۔ دونوں اشعار میں فکر کی گہرائی، عقیدت کی لطافت اور انداز بیان کی ہم رنگی اس امر کی دلیل ہے کہ یہ دونوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکساں روحانی فضا کے سانس لینے والے تھے۔ ان کے نزدیک مدح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گویا محض ادبی یا شعری اظہار نہیں بلکہ ایک عبادت اور بندگی کا مظہر ہے۔ یوں ان کی شاعری اور تعلیمات ہمیں یہ باور کراتی ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ مرکز ہے جہاں اہل سنت کی تمام فکری اور روحانی راہیں آ کر مل جاتی ہیں۔ 63 سالہ حیات طیبہ میں آپ نے دین، شریعت اور انسانیت کی جو بے لوث خدمات انجام دیں، ان کے اثرات آج بھی دلوں میں زندہ ہیں۔ آپ کی فیض رسانی اور روحانی تربیت کے نتیجے میں خانقاہ لار شریف پورے جموں کشمیر میں بالعموم جبکہ خطہ پیر پنجال میں بالخصوص علم و عرفان، ادب و سیاست اور روحانیت و قیادت کا مرکز تصور کی جاتی ہے، ایک ایسا مرکز جہاں علم و عشق کے چراغ ہمیشہ روشن رہیں گے۔ حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات کا تسلسل ان کے جانشین و خلیفہ سلسلہ لار شریف کے درخشاں مینار حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک وجود سے آگے بڑھا۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد اور والد گرامی کو چھوڑے ہوئے روحانی و عملی نقوش کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ انہیں ایک نئی تابناکی عطا کی۔ حضرت جی صاحب نے جس مشن کی بنیاد رکھی تھی، حضرت میاں نظام الدین لاروی نے اسے عمل اور اخلاص کے ستونوں پر تعمیر دوام بخش دی۔ دربار شریف کی سجادگی کے فرائض انجام دیتے ہوئے آپ نے میدان سیاست میں بھی قدم رکھا، مگر وہ سیاست نہیں جو دنیا داری کی آلائشوں سے لت پت ہو بلکہ سیاست مصطفی جو خدمت خلق اور عدل و دیانت کا استعارہ ہے۔ آپ مسلسل 3 بار حلقہ انتخاب کنگن سے بلا مقابلہ کامیاب ہوئے اور عوام کی خدمت کو عبادت سمجھ کر نبھاتے رہے۔ دین و ملت کے لیے آپ کی خدمات نے آپ کے والد ماجد کے نقوش قدم کو مزید جلا بخشی اور انہیں ایک درخشاں روایت بنا دیا۔ آپ کے بعد دربار لار شریف کی سجادگی کے منصب پر آپ کے فرزند ارجمند، مرد کامل اور مصلح وقت حضرت قبلہ میاں بشیر احمد لاروی رحمۃ اللہ علیہ فائز ہوئے۔ وہ 1 صدی پر محیط اپنی حیات طیبہ میں علم و عمل، زہد و تقوی، خدمت و قیادت کے وہ نقوش ثبت کر گئے جن کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے
نہ صرف سیاست کی پیچیدہ گرہیں کھولی بلکہ خانقاہی نظام کو نئی روح اور نیا وقار عطا کیا۔ انہوں نے بگڑتے ہوئے خانقاہی ماحول میں اصلاح و تجدید کی ایسی خوشبو پھیلائی کہ لار شریف روحانیت و شریعت کا ایسا روشن مینار بن گیا جو دیگر خانقاہوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہو۔ آج جو بھی اس خانقاہ کی فضا میں سانس لیتا ہے وہ عام درگاہوں سے اس نظام کی پاکیزگی، نظم اور اخلاص کا واضح فرق محسوس کرتا ہے۔ انی التمس منکم ان تزورها انشاءاللہ الزاویہ المبارکہ۔ آج اسی روحانی سلسلے کے وارث و جانشین حضرت قبلہ میاں الطاف احمد لاروی مدظل العالی سجادگی کے منصب پر جلوہ فرما ہیں، اور یہ بھی میں واضح کر دوں کہ وہی ہمارے اس خطہ کے اس وقت MP بھی ہیں میاں الطاف صاحب۔ آپ اپنے بزرگوں کی امانت کو اخلاص، بصیرت اور وقار کے ساتھ سنبھالے ہوئے ہیں۔ خانقاہ لار شریف آپ کی زیر قیادت حقیقی معنوں میں تصوف و سنت کی عملی تصویر ہے۔ یہاں نہ چندے کے بکس ہیں، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے اس خانقاہ پر، یہاں نہ چندے کے بکس ہیں، نہ نظر و نیاز کی التجائیں، نہ مجاوروں کی صدائیں، ہر کام خالص للہیت اور اتباع شریعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ یہ خانقاہ اپنے نظم و ضبط میں بھی بے مثال ہے۔ لنگر ہر وقت دستیاب ہے مگر نماز کے وقت مکمل سکون و وقار کے ساتھ سب کچھ موقوف ہو جاتا ہے۔ عرس کی محافل سے لے کر روزمرہ کے واعظ و نصیحت تک ایک ہی پیغام ہر دل میں گونجتا ہے، عقیدہ اہل سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو، نماز قائم کرو، منشیات سے دور رہو اور بندگی کو روح کے ساتھ جیو۔ خانقاہ لار شریف محض ایک زیارت گاہ نہیں بلکہ ایک تربیت گاہ انسانیت ہے، جہاں دلوں کو جلا ملتی ہے، کردار سنورتے ہیں اور ایک عام انسان محبوب خدا بننے کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ المختصر، خانقاہ جی صاحب لاروی جموں کشمیر کی وہ روحانی درسگاہ ہے جو آج بھی عقائد و معمولات اہل سنت کی حفاظت و اشاعت کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہاں ایمان و عمل کی خوشبو ہر سمت پھیلی ہوئی ہے، دلوں میں عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت بھری جاتی ہے، بندوں کو نماز کی پابندی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر بننے کا درس دیا جاتا ہے۔ یہ خانقاہ اس پیغام حق کی علمبردار ہے جو بدعات و خرافات کی تاریکیوں کو مٹا کر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے دلوں کو منور کرتا ہے۔ یوں خانقاہ جی صاحب لاروی نہ صرف روحانیت کا گلشن ہے بلکہ اصلاح عقیدہ، تزکیہ نفس اور عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجدید کا روشن مینار ہے۔ اشکر لکم لحسن استماعکم۔